السلام علیکم، آئی ایم بختور عثمان اینڈ یو آر واچنگ سچی حکایات۔ سچا ہے میرا مالک جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، وہ پروردگار جس نے فرشتے، انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے کس چیز سے بنے ہیں؟ فرشتوں کا سردار کون ہے؟ فرشتوں کے اہم کام کیا ہیں اور فرشتوں کو کس طرح موت آئے گی؟ آج ہم ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے۔ فرشتے اللہ پاک کی مخلوق ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے۔ یہ جس شکل میں آنا چاہیں آ سکتے ہیں۔ فرشتے معصوم ہیں، یعنی یہ اللہ پاک کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے مختلف کام کرتے ہیں۔ کوئی نبیوں کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، کوئی بارش برساتا ہے، کوئی ہوا چلاتا ہے، کوئی روزی پہنچاتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بناتا ہے، کوئی انسان کی دشمن سے حفاظت کرتا ہے، کوئی مسلمانوں کے نیک اجتماعات میں شریک ہوتا ہے، کوئی نامہ اعمال لکھتا ہے۔ بہت سے فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مسلمانوں کا صلاۃ والسلام پیش کرتا ہے، کوئی مرنے والے سے سوالات کرتا ہے، کوئی انسان کی روح نکال کر اسے موت دیتا ہے، کوئی عذاب دینے پر مقرر ہے، جبکہ کسی کے ذمے قیامت کے دن سور پھونکنے کی ذمہ داری ہے۔ فرشتے نہ ہی مرد ہیں اور نہ ہی عورت۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ فرشتے ہمیشہ سے ہیں یا سب کو پیدا کرنے والے ہیں، کفر ہے۔ فرشتوں کی صحیح تعداد اللہ پاک ہی جانتا ہے، اور اللہ پاک کی عطا سے اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ 4 فرشتے بہت مشہور ہیں اور باقی سب فرشتوں سے افضل ہیں۔ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا اور پھر سور کو بنایا، اور سور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سور کیا چیز ہے؟ پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سور ایک نورانی سینگ ہے۔ عرض کی، پیارے آقا یہ کتنا بڑا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ سور زمین و آسمان کی وسعت جتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو 3 مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے گھبراہٹ کی پھونک ماریں گے۔ گھبراہٹ کی پھونک مارتے ہی زمین پر ایک ہیبت ناک زلزلہ طاری ہو جائے گا۔ زمین کے پہاڑ روئی کے گھالوں کی طرح آسمان پر بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور زمین پہ موجود تمام تر انسان اس قدر گھبرا جائیں گے کہ مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اور زمین پر موجود بچے اس دن کی ہیبت سے بوڑھے ہو جائیں گے۔ زمین کا عالم اس طرح ہوگا جیسے سمندری طوفان میں موجود ایک کشتی ہے اور اس کو ہر جانب سے سمندری لہروں کے تھپیڑے لگ رہے ہیں، اور اس کے مسافر ایک جگہ سے دوسری جگہ اوندے منہ گرتے چلے جا رہے ہیں۔ زمین پر موجود شیطان زمین کے کناروں سے لگتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ فرشتے انہیں مار مار کر زمین کی طرف دوبارہ واپس کریں گے۔ زمین پر اس قدر شدید زلزلہ طاری ہوگا اور اچانک زمین پھٹ جائے گی۔ پھر اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ اب موت کی پھونک مارو۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام موت کی پھونک ماریں گے، یہاں تک کہ زمین و آسمان میں موجود تمام تر مخلوقات پر موت طاری ہو جائے گی۔ پھر اللہ پاک موت کے فرشتے سے پوچھیں گے کہ کون زندہ ہے؟ تو موت کا فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا الہی
تو زندہ ہے کہ بے شک تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اس کے علاوہ عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں، الہی جبرائیل اور میکائیل زندہ ہیں، یا الہی میں بھی زندہ ہوں۔ اللہ پاک حکم دیں گے کہ جبرائیل اور میکائیل کو بھی موت کا مزہ چکھا دیا جائے اور پھر ان پر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ پھر اللہ پاک پوچھے گا کہ اب کون زندہ ہے؟ موت کا فرشتہ عرض کرے گا یا الہی عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں اور میں زندہ ہوں۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا کہ عرش اٹھانے والے فرشتوں پر بھی موت طاری کر دی جائے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے بھی موت کا مزہ چکھ لیں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ اب کون زندہ ہے؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے الہی میں زندہ ہوں۔ پھر اللہ پاک حضرت عزرائیل علیہ السلام پر بھی موت طاری کر دیں گے اور صرف میرا خالق، میرا پروردگار اللہ پاک ہی زندہ رہ جائے گا۔ اور پھر اللہ پاک کلام کرے گا کہ آج کس کی بادشاہی ہے؟ بے شک اس وقت کوئی بھی سر اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ زمین کے تمام تر فرعون اور تمام تر مخلوقات بے شک مر چکی ہوں گی اور صرف میرا اللہ پاک ہی اس وقت زندہ ہوگا اور کوئی بھی اس کا ہمسر اور اس کا شریک نہیں ہے، نہ ہوگا۔ پھر اللہ پاک خود ہی اس کا جواب ارشاد فرمائے گا کہ ایک واحد اور قہار، کہ صرف میرا اللہ ہی باقی رہنے والا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے اور وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ زمین و آسمان کو کاغذ کی طرح لپیٹ دیا جائے گا اور پھر ایک نئی زمین پیدا کی جائے گی اور ایک نیا آسمان پیدا کیا جائے گا۔ پھر اللہ پاک حکم دے گا کہ عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں۔ بے شک وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے اور اسی وقت عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور پھر انہیں سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جیسے ہی سور پھونکیں گے تو تمام تر مخلوقات پھر سے زندہ ہو جائیں گی، نئی زمین پر تمام تر قبریں بن جائیں گی اور پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ تمام تر روحیں اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں اور پھر اللہ کے حکم سے تمام تر روحیں اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں گی اور پھر ارشاد فرمایا جائے گا کہ تمام تر ذی روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ہیبت والے دن اپنے کرم کے سائے میں رکھے، اپنے کرم کے سائے میں رکھے، اپنے کرم کے سائے میں رکھے۔